اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو حقیقتاً واقعی وہی کچھ کرنا چاہتا ہے جو درست ہے تو وہ ایسا کرے گا؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے کی کوئی قیمت ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتاتی ہوں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو آپ خدا کی رہنمائی سے کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دوستوں کو کھو دیں، لیکن میں آپ کو ضمانت دے سکتی ہوں کہ غالباً وہ اچھے دوست نہیں ہوں گے۔ بہرحال در حقیقت آپ میں سے کچھ لوگوں نے اگر وہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے حقیقتاً واقعی وہ ٹھیک سمجھتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑیں۔ خیر، آپ سوچیں گے کہ آپ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن خدا کو ناخوش کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ یہ فیصلہ کریں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا ہی نے آپ کو یہ نوکری دی ہے۔ اگر آپ اس کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بھی زیادہ اچھی ملازمت دے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کچھ مالکان بہت زیادہ ہی آپ سے کہیں گے کہ اپنی نوکری قائم رکھنے کے لیے آپ کو گناہ کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ میرا ایک مالک تھا جس نے مجھے کہا کہ مجھے گاہک سے جھوٹ بولنا ہوگا، لیکن میں نے اس ڈر کے باوجود اس کا انکار کیا کہ مجھے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور نوکری سے ہاتھ دھونے کے لیے اچھا وقت نہیں تھا۔ لیکن خدا نے مداخلت کی، اور نہ صرف یہ کہ مجھے وہ نوکری کھونا نہیں پڑی بلکہ سالوں تک مجھے ترقی پر ترقی ملتی رہی، یہاں تک کہ میں اس کمپنی میں دوسرے درجے کی انچارج بن گئی۔ صرف ایک ہی شخص تھا جس سے مجھ سے زیادہ اختیار حاصل تھا، اور وہ وہی شخص تھا جس نے مجھے جھوٹ بولنے کے لیے کہا تھا اور میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ابلیس ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر ہم درست کام کریں گے تو ہم سب کچھ کھو دیں گے، لیکن بہت دفعہ اگر ہم خدا کو عزت دیتے ہیں تو جو ہم پہلے تھے اس کے مقابلے میں بالآخر ہم بڑھتے جائیں گے، کیونکہ ہم اپنی جگہ ثابت قدم رہے اور وہی کیا جو صحیح تھا۔ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، میں ٹھیک سوچنا چاہتی ہوں، میں وہی بولنا چاہتی ہوں جو ٹھیک ہے، میں صحیح کام کرنا چاہتی ہوں۔ میں ہمیشہ ایسا ہی نہیں کرتی، میں نے بہت طویل سفر طے کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے بھی طویل سفر طے کیا ہے، اور ہم آگے بڑھتے رہیں گے، وہ آسودہ ہوں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ درست کام کرنے سے آپ کو جو آسودگی ملتی ہے وہ کوئی بھی اور چیز آپ کو دے ہی نہیں سکتی۔ آپ کو خود بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ کر کے کیسا لگتا ہے، جبکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ غلط چیز کا انتخاب کرتے ہیں۔ جی ہاں، خدا رحیم و کریم ہے، ہمیں معافی مل سکتی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی کیونکہ خدا مجھے معاف کر دے گا۔ ہمیں جان بوجھ کر حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اگر کوئی اس طرح کا رویہ رکھتا ہے تو پھر خدا کے ساتھ اس کے تعلقات میں کچھ کمی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں ہر کام اسی طرح کرنا چاہیے جو کہ درست کام کرنے کے لیے درکار ہے، کیونکہ اس میں ایسی آسودگی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بدتر بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ رات کو تکیے پر سر رکھیں اور ادھر ادھر جگہ تبدیل کرتے اور اچھالتے رہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایک اچھا فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے نہ کریں کہ دوسرے دن، پھر اگلے دن، اور پھر اگلے دن، پھر اگلے دن، اس سے اگلے دن اپنی مرضی کے مطابق وہی کچھ کرتے رہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ جوائس حقیقتاً آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں کیونکہ میرے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، اور آپ جانتے ہیں میں نے تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے لیکن میں تبدیلی نہیں لا سکی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت جو کچھ ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں خدا دیکھتا ہے، پھر وہ آتا ہے، اور جو ٹھیک کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اگر حقیقتاً آپ وہ کرنا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے کہ حقیقت میں حقیقی طور پر وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے، اور چاہے جو بھی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑی ہو، اگر آپ درست کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، آپ لوگ مجھے جذباتی کر رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ اگر میں آپ کو کوئی میٹھی چیز پیش کر سکوں تو آپ مجھے پسند کریں گے، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ آج ہم گوشت کھائیں گے۔ وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ آسودہ ہوں گے۔ آمین۔ میں کامل ہونے کی بات نہیں کر رہی، میں کبھی بھی غلطی نہ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہی، میں بات کر رہی ہوں حقیقت میں سچائی سے راستی کے کام کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے زندگی کے مختلف اوقات میں لوگوں کی طرف سے بدسلوکی کا برا تجربہ رہا ہے۔ اپنے بچپن ہی میں مجھے دکھ ملا، اور اس کی وجہ سے میں ظاہری طور پر بھی سخت ہو گئی، اور میری روح انتہائی کرخت ہو گئی، اور چونکہ ان سالوں کے دوران
خدا مجھے شفا دے رہا تھا اور در حقیقت میں کلام سیکھ رہی تھی۔ بہت سے ایسے مواقع گزرے جب میں نے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور لوگوں کے ساتھ سخت رویہ رکھا۔ میری زندگی میں چند ایسے بھی مواقع آئے جب حقیقتاً میں نے کسی کو دکھ دیا، لیکن میں آپ کو بتاتی ہوں، سب سے بڑھ کر اب میں کسی کو بھی تکلیف نہیں دے سکتی۔ میرا مطلب ہے کہ میں لوگوں کو دکھ نہیں دینا چاہتی، اور میرا خیال ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے جو کچھ پہلے ہم کبھی تھے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کو مداخلت کرنے دیں تو ہمیں وہ سب کچھ جاری رکھنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو دکھ دینا اچھی بات نہیں ہے۔ اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ میں نے کسی نہ کسی پر ناراض ہونے میں گزارا، لیکن خدا کا شکر ہے اب میں ناراض ہونے میں مزید وقت ضائع نہیں کرتی۔ میں تبدیل ہونا چاہتی تھی اور خدا نے مجھے تبدیل کر دیا، اور اب میری زندگی میں اور کئی چیزیں ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ خدا ہر چیز کی فکر کرے، اور میں انہیں اس حد تک چاہتی ہوں کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ پاؤں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ بعض اوقات اپنی زندگیوں میں ہمیں گناہ کے ساتھ سنگین رویہ رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، یسوع میرے لیے موا ہے، اب سے میں ایسے زندگی نہیں گزاروں گی، میرے پاس فتح ہے، گناہ کے لیے مردہ ہوں اور راست بازی کے لیے زندہ ہوں، روح القدس زندگی کے آخر تک میرے اندر ہے۔ ان چیزوں پر غالب آنے میں مدد کے لیے مجھے خدا کا فضل میسر ہے۔ میں مزید گناہ کی برداشت نہیں کروں گی اور نہ ہی شیطان کو اپنی زندگی چلانے کی اجازت دوں گی۔ آمین۔ آئیں زوردار طریقے سے خدا کی تمجید کریں۔ اب راست بازی دو طرح کی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ہی بہت ضروری ہے اور یکساں طور پر دونوں کے بارے میں منادی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی درست ہونا اور یسوع المسیح کے خون اور قربانی کے وسیلے خدا کے ساتھ راست باز بنایا جانا۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21 پر غور کریں۔ اگر آپ نے یہ حوالہ نہیں پڑھا تو آپ خوشی سے کودنے لگیں گے۔ دوسرا کرنتھیوں 5:21، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی مسیح کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں، کہ اس میں خدا کی راست بازی جیسا وہ راست بازی کی مثال ہے ہمیں بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا بھی خدا کے ساتھ صحیح اور قابل قبول تعلق ہو سکے۔ یہ سب اسی کی بھلائی کی وجہ سے ہے۔ چلیں میں آپ کے لیے اس کو آسان کر کے بتاتی ہوں۔ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا گناہ ٹھہرا تاکہ صلیب پر اس میں ہم خدا کی راست بازی بنائے جا سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا تبادلہ کیا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ ہمیشہ کے لیے ہمارے سارے گناہ یسوع نے اپنے اوپر اٹھا لیے، اور اپنی راست بازی ہمیں دیکھ کر وہ ہمارے گناہوں سے ملبوس تھا، اور ہم نے اس کی راست بازی کو پہن لیا، اور اب ہم یسوع المسیح کی وجہ سے خدا کے حضور اس کے فرزندوں کی حیثیت سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ گناہ کر کے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے وہ نہیں کیا، لیکن یسوع المسیح میں اور اس کی وجہ سے میں خدا کی راست بازی ہوں۔ آمین۔ جب آپ راست بازی کے اس پہلو کے بارے میں سکھاتے ہیں تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے۔ مجھے اس بارے میں تعلیم دینا پسند ہے کہ ہم یسوع المسیح کے خون کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ راست ٹھہرائے گئے ہیں۔ چاہے ہم کچھ بھی کریں ہم پھر بھی خدا کے بچے ہیں۔ جس طرح میرے بچے جو چاہے کریں پھر بھی وہ میرے بچے ہیں، پھر بھی میں ان کی مدد کروں گی، اور پھر بھی میں ان سے محبت کروں گی، پھر بھی میں ان کے ساتھ کام کروں گی، میں کبھی بھی انہیں ترک نہیں کروں گی، میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ خدا بھی آپ میں سے ہر ایک کے بارے میں بالکل ایسا ہی محسوس کرتا ہے، اور ہمارا راست بازی کے اس پہلو کے بارے میں بات کرنا بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اگر پہلے آپ اس کے بارے میں بات چیت نہیں کریں گے تو پھر آپ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ راست بازی کے کام کریں، کیونکہ جب تک آپ یہ نہیں جان لیتے کہ آپ راست ٹھہرائے گئے ہیں اس وقت تک آپ راستے سے کام کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ سیب کا درخت نہیں ہے تو آپ اسے سیب حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے خدا نے پہلے ہمیں راست ٹھہرایا ہے، پھر اس نے ہمیں درست کام کرنے کے لیے کہا۔ چونکہ خدا کی راست بازی میرے اندر بسی ہوئی ہے اسی لیے میں درست کام کر سکتی ہوں۔ خدا کبھی بھی ایسا کام کرنے کے لیے آپ کو نہیں کہے گا جب تک آپ کو وہ چیز نہ دے دے جو اس کام کو کرنے کے لیے درکار ہے۔ برائے مہربانی اس بات کو سمجھیں کہ خدا کبھی بھی آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہے گا جب تک آپ کو وہ چیز نہ دے دے جو اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو درکار ہے۔ آپ کہتے ہیں خیر میں آزمائش کی مزاحمت کر سکتی ہوں۔ جی ہاں، آپ ابلیس کو خود سے جھوٹ بولنے نہیں دے سکتے۔ جی ہاں، آپ آزمائش کی مزاحمت کر سکتے ہیں کیونکہ بائبل کہتی کہ آپ گناہ کے لیے مردہ ہیں۔ گناہ سے منہ موڑ کر خدا کی راست بازی میں زندگی گزاریں۔ آپ کہتے ہیں خداوند میری مدد کر، میری مدد کر۔ کیا آپ جانتے ہیں برائے مہربانی ناراض نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جس چیز کو بائبل گناہ کہتی ہے ہم اس کے متعلق بہت سے بہانے بناتے ہیں، یہاں تک کہ در حقیقت ہم اسے یہ نام بھی نہیں دیتے۔ ہمارے ساتھ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اس کے ساتھ لٹکے رہتے ہیں، یہ ہمارا نشہ ہے، ہم اس قید میں ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم اسے کوئی اور نام دیتے ہیں جو کچھ یہ ہے۔ بے شک یہ کہنا کتنا ہی گھٹیا معلوم کیوں نہ ہو، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہمیں بیدار کرنے میں یہ ہماری مدد کرے گا کہ اس پر فتح پانے میں خدا سے مدد مانگے جو کچھ وہ چاہتا ہے کہ ہم وہ بنیں۔
اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کی منادی کرتے ہوئے میں موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہر کوئی کندھے پر تھپکی لینا اور یہ سننا پسند کرتا ہے کہ وہ کتنے شاندار ہیں۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ آپ پیارے ہیں، آپ اتنے ہی پیارے ہیں جتنے کہ ہو سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے سے پیارے بچے کی طرح ہیں، لیکن میں آپ کو بچوں کی دودھ کی بوتلیں اور آرام دینے اور پیمپر کو پکڑے رہنے نہیں دوں گی۔ ہمیں بڑھنا ہے اور مرد خدا اور عورتیں بننا ہے جو دنیا میں یسوع مسیح کی نمائندگی کر سکتے ہیں اور ایک بڑی بوچھاڑ کر سکیں جو دنیا کے لوگوں کی توجہ کھینچ سکیں۔ آمین۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بہت سے مسیحی ہیں، اگر ہم میں سے ہر ایک اس طرح کا رویہ رکھے جس طرح کا رویہ ہمارا ہونا چاہیے، چاہے وقتی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑاتے ہوئے خوفزدہ ہوگی، لیکن خدا کے نام کو بے فائدہ لیتے ہوئے ڈریں گے۔ اپنی پہچان کروانے کے لیے ہمیں اپنی جگہ لینے کے لیے کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم ہیں یعنی خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کی طرح عمل کرنا ہے، نہ کہ بچوں کی طرح جو کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آمین۔ اور جب میں کہتی ہوں کہ ہم، تو میرا مطلب ہے کہ میں بھی ویسی ہی ہوں جیسے آپ ہیں۔ لہٰذا راست بازی کا ایک پہلو یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے کہ اپنی بدترین غلطیوں کے دوران بھی جو آپ سے ہوتی ہیں، ہم یسوع المسیح کے وسیلے خدا کے ساتھ راست ٹھہرائے گئے ہیں۔ پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے خدا مجھے معاف کر، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ابھی بھی تو یسوع المسیح میں مجھے راست دیکھتا ہے۔ لیکن اے خداوند، جیسی میں ہوں میں ویسی ہی رہنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ تیری مدد سے میں وہ کچھ بننا چاہتی ہوں جو آپ چاہتے ہیں کہ میں بنوں۔ اے خداوند، میں راست بازی کی بھوکی ہوں۔ مجھے راست بازی کی بھوک اور پیاس ہے، کیونکہ بائبل کے مطابق راست بازی کا دوسرا رخ راست ہونا اور درست کام کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ یعقوب نے بھی کہا کہ تم اپنا ایمان مجھے دکھاؤ، لیکن آپ ایمان کو بغیر عمل کے ایمان نہیں دکھا سکتے، کیونکہ اگر اعمال نہیں ہیں تو سچائی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان ہمیشہ اچھے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ یسوع المسیح میں اپنی حیثیت کو سمجھتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وقت آپ یسوع کے ساتھ گزارتے ہیں۔ پورے طور پر اسے خود سے محبت کرنے دینے کے لیے آپ اپنا زیادہ وقت خدا کا کلام پڑھنے میں گزارتے ہیں، جانتے کہ پھر آپ آڑو کے ایک چھوٹے درخت کی مانند ہوں گے جو وہاں موجود ہے۔ آپ وہیں رہیں گے اور آپ کی چھوٹی شاخیں ہیں۔ آپ صرف سورج سے محبت کرتے رہتے ہیں اور جڑوں کے ذریعے سے ساری غذائیت اوپر آتی رہتی ہے۔ آپ یسوع المسیح میں جڑ پکڑ چکے ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں خدا کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، میں جانتی ہوں کہ میں مسیح میں کون ہوں۔ پھر اچانک شاخوں میں چھوٹے چھوٹے آڑو لگتے ہیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو تم بہت سا پھل لاؤ گے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں تو آپ صرف خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش ہی نہ کریں، بلکہ اس بات پر قائم رہیں کہ آپ خدا میں وہ سب کچھ حاصل کریں گے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کو ملے، وہ سب کچھ بنے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنے۔ آمین۔ ایک بھوکا اور پیاسا شخص وہ سب کچھ کرے گا کھانا اور پینا حاصل کرنے کے لیے جو اسے کرنا پڑے گا۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رات کے وقت اپنے بستر سے باہر نکل کر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر جس کے لیے آپ ترس رہے ہوں کہیں سے آپ کو وہ چیز تلاش کر کے نہیں دیتے۔ کیا کبھی کسی نے یہ سنا ہے کہ کسی نے اپنے کپڑے پہنے ہوں سردیوں میں، برف کو کھرچا ہو اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر سگریٹ خریدنے گئے ہوں؟ میں ایسا کیا کرتی تھی۔ جی ہاں، میں دھواں نکالتی تھی۔ آپ جانتے ہیں میں نکوٹین نہیں لیتی، غالباً اور بھی اس طرح کی کئی بری چیزیں ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے زیادہ تر ہیں جو ایسا کرتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے۔ میں بیان کرنا چاہتی ہوں کہ راست بازی کی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے میں انتہائی حد تک جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ کو راست بازی کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو آپ اسی انتہائی حد تک جاتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی راست بازی کی بھوک اور پیاس کے لیے آپ انتہائی کوشش کر کے اس کانفرنس میں پہنچتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں ایک شخص ہے جو میونخ جرمنی سے سفر کر کے انڈیانا میں یہاں کانفرنس میں شرکت کے لیے شامل ہوا ہے۔ تو یہ ایک انقلابی شخص ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں کئی لوگ 200 میل اور 300 میل سفر کر کے آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی شہر کے ہیں جنہوں نے 1 میل کا سفر بھی نہیں کیا، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی میں فتح کیوں نہیں ہے۔ آپ یہاں پر ہیں کیونکہ آپ اپنی زندگی میں اور زیادہ خدا کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ جب آپ اور زیادہ خدا کو حاصل کرنا چاہتے تو بالآخر آپ پا لیں گے۔ جو لوگ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، اگر میرے کافی سخت کلام سنانے پر بھی ابھی تک آپ نے ٹی وی بند نہیں کیا بلکہ ابھی بھی آپ سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کی اور زیادہ بھوک رکھتے ہیں اور آپ درست کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے اسٹول پر بیٹھنا نہیں چاہتی۔
آپ جانتے ہیں کہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم وہی کچھ کاٹیں گے جو کچھ ہم بوئیں گے. ناراستی کے کاموں کا اور راست بازی کے کاموں کا بھی اجر ملے گا، اور میں وہ انعام لینا چاہتی ہوں جو راست بازی کے ساتھ ملتا ہے. ایک اور حوالے پر غور کریں اور پھر ہم اگلی مبارکبادی کی طرف بڑھیں گے. متی 7 کی 13 اور 14. اصل میں خدمت میں اپنے ساتھیوں کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتی ہوں. اگر آپ بھی اس خدمت میں ساتھی ہیں تو یہ حوالہ آپ کے لیے دعا ہے. تنگ دروازے سے داخل ہو، کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اسے داخل ہونے والے بہت ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کشادہ راستے پہ چلنا آسان ہے. کشادہ راستے پر آپ کے ساتھ بہت سے لوگ ہوتے ہیں. کشادہ راستے پر آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ دروازہ سکڑا ہے. غور کریں، ایمپلیفائڈ بائبل کہتی ہے دباؤ سے سکڑا ہوا، اور وہ راستہ سیدھا کیا گیا اور دبایا گیا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور وہ لوگ تھوڑے ہیں جو اس کو پاتے ہیں. میں باقاعدگی سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ ہمیشہ کشادہ راستے سے دور رہیں اور تنگ راستے پر رہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ تنگ راستے میں ہمارے جسمانی ساز و سامان ساتھ رکھنے کی بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. میں اپنے برے رویوں، اپنے سارے غصے، اپنی ساری تلخی اور اپنے ماضی کے برے سلوک کی پریشانیاں اس تنگ راستے میں نہیں لا سکتی ہوں. وہ اس راستے میں پورے نہیں آئیں گے. اگر مجھے اس تنگ راستے پر چلنا ہے تو مجھے یہ سب کچھ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور مجھے اچھے رویے کو اپنانے کی ضرورت ہے. کیا یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو ان تمام چیزوں کی گٹھری بھی اپنے ساتھ گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور آپ کو اس تنگ راستے پر چلنے میں مشکل ہو رہی ہے؟ آئیں، کیا آپ میں سے کسی کو ماضی کی تمام چیزیں چھوڑنے کی ضرورت ہے؟ کہیں میرے لیے یہی وقت ہے کہ جن پر مجھے غصہ ہے ان کو جانے دوں. میرے غصہ کرنے سے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. اگر آپ ان سے ناراض ہیں تو یہ آپ کے مسائل حل نہیں کرے گا. یہ صرف آپ کے خدا کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ کا باعث ہے. درست کام کریں، ان کو معاف کریں، ان کے لیے دعا کریں، یہاں تک کہ ان کو برکت دیں. اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو یہ درست بات ہے. اگر آپ درست کام کریں گے تو آپ خدا کی قوت کو حاصل کریں گے جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھی. آپ فتح مند ہوں گے، نہ کہ شکست خوردہ. کیا اس ہفتے کوئی شکایت کرتا رہا ہے؟ کتنے جانتے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ جانیے، میں آپ کو ایک نقطے پر لا رہی ہوں. تم نہیں جانتے. کیا آپ نہیں جانتے بائبل کہتی ہے کہ ہر ایک بات میں خداوند کا شکر کرو، چاہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو. شکر گزار رہیں، خدا کا شکر کرتے رہیں ان سب کے لیے جو مسیح یسوع میں ہیں. میں سادہ اور عملی باتیں کر رہی ہوں. درست کام کریں، شکایت نہ کریں، چاہے آپ کی آزمائش کیسی ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کے لیے دعا کروں گی، آپ میرے لیے دعا کریں. یہ کتنا سادہ ہے، کتنا زیادہ سادہ ہے. آئیں آسان چیزوں سے شروع کریں، پھر مشکل باتوں کو عمل میں لائیں. ٹھیک ہے، کیا آپ اگلی مبارکبادی کے لیے تیار ہیں؟ اس پر ہم نے کافی بات کر لی ہے. متی 5:7. یہ آپ میں سے کچھ کے لیے کچھ مشکل تھا. ہو سکتا ہے کہ یوں محسوس ہوا ہو جیسے اس سارے وقت میں آپ کیلوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے. مجھے اس کا علم نہیں ہے. متی 5:7. مبارک، خوش، قابل رشک، روحانی طور پر خوشحال، زندگی سے خوش، مطمئن، چاہے ان کے بیرونی حالات کیسے ہی ہوں. خدا کی حمایت اور نجات پانے والے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا. کیا آپ کی زندگی میں کوئی ہے جس کو رحم کی ضرورت ہے تاکہ آپ ابھی اس پر رحم کر سکیں؟ صرف 3 لوگ. واہ، آپ پاک لوگوں کا گروہ ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا سامان باندھیں اور ہوٹل میں اپنے کمرے میں جائیں. جانتے کہ ہر روز ہم میں سے ہر ایک کے پاس سخت دل ہونے یا کسی کے ساتھ ضد پر اڑ جانے کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں. ہم یا تو اس پر رحم کر کے اس کو چھوڑ دیں اور کہیں یسوع المسیح کے رحم سے میں ایسا کرتی ہوں، یا لوگوں سے کہیں کہ وہ ہر جانہ ادا کریں. خیر، خدا کی تعریف ہو، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کریں گے. اور اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا کرنے دوں گی تو پھر آپ کے لیے ایک اور چیز آ رہی ہے. کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم لوگوں پر رحم نہیں کرتے، جب ہم بار بار ان کو یاد کرواتے کہ آپ نے یہ کیا ہے اور ان کو ہر وقت ان کی غلطی کا احساس دلاتے رہتے ہیں، تو ہم کیسے لوگوں سے ان کے کیے کا ہرجانہ مانگتے ہیں. میں ان سے بات کر رہی ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم خوش نہیں ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خدا ہمیں معاف کرتا ہے تو وہ مکمل طور پر بھول جاتا ہے، مزید ہمیں یاد نہیں کرواتا رہتا۔ پرانے عہد نامے میں ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے گناہوں کا ذکر نہیں کرتا۔ جب میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں کہ ڈیو اور میں ابھی نئے شادی شدہ تھے، اور جب ہم نئی باتوں پر بحث کرتے تھے تو اکثر ہی میں شروع کرتی تھی۔ میں وہ ساری باتیں پھر سے سامنے لے آتی تھی جو انہوں نے پہلے سے کی ہوتی تھیں اور جو پہلے دن سے ہی مجھے جھنجلا دیتی تھیں۔ وہ میری طرف دیکھتے اور کہتے آپ نے یہ سب کہاں چھپا رکھی تھی؟ دیکھیں، آپ میں سے کچھ لوگ واقعی اچھا حساب کتاب رکھنے والے ہیں۔ میں آپ کے بینک کی بک کی بات نہیں کر رہی، میرا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنے اندر ذخیرہ رکھتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ معاف کرنے کی دعا کرتے ہیں کہ میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ لیکن اگر ہم حقیقتاً کسی کو معاف کرتے ہیں تو ان پر رحم کرتے ہیں، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت رحم کیا ہے؟ جب مجھے رحم کی یہ تعریف ملی تو اس نے میری بہت مدد کی۔ یہ ایک طرح سے میری وضاحت ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ صحیح طور پر رحم کو سمجھنا ہے، کہ رحم کے پیچھے اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ شخص اس طرح سے کیوں پیش آ رہا ہے۔ وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں جیسے وہ دیکھتے نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ ایک دکان پر جاتے ہیں اور کلرک پاگلوں کی طرح کی حرکتیں کرتا ہے اور بری بری سی شکلیں بناتا ہے۔ آپ کو حق حاصل ہے کہ کہیں کہ میں آپ کے اس رویے کی تعریف نہیں کروں گی۔ میں یہاں گاہک ہوں اور جس طرح آپ یہاں کام کر رہے ہیں مجھے آپ کا رویہ پسند نہیں۔ میں مینیجر کو آپ کے بارے میں بتاؤں تو غالباً آپ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے جب ہیرے کے ساتھ یسوع مسیح کے نام والی صلیب آپ کے گلے میں لٹک رہی ہو۔ صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں ہم یہاں کچھ تمثیلوں کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں لگتا ہے کہ آپ کسی مشکل میں ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا حقیقتاً آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی فکر کرتا ہے، جبکہ آپ اس سے کچھ زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے ساتھ سنکی جوائس کی لکھی ہوئی کتابیں لے جا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یعنی چھوٹی کتابیں کہ کس طرح آپ یسوع میں نئی زندگی پا سکتے ہیں، یا آپ میرے بارے میں بتاتے ہوئے مجھے اپنا ایک اچھا دوست کہہ سکتے ہیں، یا مجھے اپنی ماں کے طور پر بھی متعارف کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، میں اتنی عمر رسیدہ ہوں کہ آپ کی ماں کہلوا سکتی ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ماما جوائس نے یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ ان کو متاثر کرے گا کہ وہ یہ کتابیں پڑھیں۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ان کی مشکلات میں اضافے کے لیے کیا انہیں نوکری سے نکلوانا بہتر ہے تاکہ انہیں اور زیادہ مشکل میں ڈالا جائے؟ اپنی یسوع مسیح کی صلیب والی پن دیکھیں اور یہ سوچیں کہ مسیحی جو کچھ خود کو کہتے ہیں وہ ہے نہیں، وہ کرنے والے یا مہربان نہیں ہیں، یا بہتر ہے کہ اصل میں سوچا جائے کہ در حقیقت کون سی باتیں ہیں جو انہیں دکھ دے رہی ہیں، جن کی وجہ سے ان کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کیونکہ پیچھے کیا ہی ہوتا ہے، خدا ہمیشہ رحیم ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ہی سے جانتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے۔ آمین۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر خداوند یسوع مسیح کی طرح کے رویوں کو اپنانے اور اس میں بڑھنے کی رضامندی اور خواہش ہے جو کہ خداوند یسوع مسیح نے متی 5 باب میں ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ وہ رویے ہیں جو نہ صرف مشکل حالات کو برداشت کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے بھی ہمیں برکت کا باعث بناتے ہیں۔